نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور سیدنا عمر فاروق بھی تھے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس وقت تشہد میں تھے۔ تشہد پڑھنے کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ دعا پڑھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ ابن مسعود کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں تو آپ خوش ہو گئے، اور خوشی سے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ، جو مانگنا ہے مانگ لو، تم جو مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے۔ عبداللہ ابن مسعود کو نہیں پتہ، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی پیچھے دور کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات سن لی ہے ابو بکر صدیق نے اور عمر فاروق۔ عبداللہ کو نہیں پتہ کہ اللہ کے نبی مسجد میں آئے ہیں، اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ کے نبی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ ان تمام باتوں سے بے خبر اپنی دھن میں دعائیں مانگے جا رہے ہیں نماز کے اندر، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم جو مانگو گے اس وقت تمہیں ملے۔ کافی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے رہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود دعائیں مانگتے رہے۔ ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر چلے گئے، عمر فاروق بھی اپنے گھر چلے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ کتنا مبارک لمحہ تھا کہ عبداللہ ابن مسعود دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو مانگو گے ملے گا، یعنی اس وقت انہوں نے جو بھی دعا کی ہوگی وہ اللہ نے قبول کی ہوگی۔ تو جا کر معلوم کروں میں عبداللہ سے کہ اس وقت وہ کیا مانگ رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم یہ بات سوچ کر گھر سے نکلے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا ان سے پہلے ابو بکر صدیق وہاں پر موجود تھے، حالانکہ چلے گئے تھے گھر۔ سیدنا عمر فاروق نے فوراً پوچھا کہ ابو بکر تم یہاں کیسے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا میرے دل میں بھی بات آئی کہ دیکھوں اس وقت عبداللہ کیا دعا مانگ رہا تھا۔ یہ صحابہ تھے، دلوں کے پاکیزہ، ایک دوسرے سے محبت الفت کرنے والے۔ عمر نے کہا کہ ابو بکر تم ہر نیکی کے کام میں مجھ سے سبقت لے جاتے ہو، میں کبھی بھی نیکی کے معاملے میں تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ اور تھا بھی ایسا کہ ابو بکر صدیق اسلام لانے میں اول، صحابیت میں اول، خلافت میں اول، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ سفر ہو، حضر ہو، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، فتح مکہ کے موقع پر، حنین کے موقع پر، تبوک کے موقع پر، کوئی غزوہ کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف یا بائیں طرف، آگے یا پیچھے، ابو بکر صدیق نام۔ اور اتنا ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف تھا، نیکی کے اتنے طلبگار تھے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ آج تم میں سے کون روزے سے ہے، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، آپ نے ایسے پوچھا کہ آج کسی کا روزہ ہے، تو تمام صحابہ میں سے صرف ابو بکر صدیق کا روزہ۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دوبارہ پوچھا
کیا تم میں سے آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے، تیمارداری کے لیے گیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یہ کام میں نے کیا۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا تم میں سے آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا، کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی۔ فرمایا آج تم میں سے کوئی کسی کے جنازے میں شریک ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یہ کام بھی میں نے کیا۔ یہ نیکیاں جو چھوٹی چھوٹی ہیں اللہ کی توفیق سے ملتی ہیں اور دلوں کی پاکیزگی کی وجہ سے ملتی ہیں۔ ابو بکر سب سے زیادہ دل کا پاک تھا، ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، اتنا ایمان تھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سیدنا فاروق اعظم کا یہ قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ لو رجح ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض، کہ اگر ساری دنیا کے سارے لوگوں کا ایمان نکال کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، سارے لوگوں، اس میں بڑے بڑے صلحاء، اتقیاء، ادباء، شعراء، اللہ سے ڈرنے والے مجاہدین، سب کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں، اور اس ایمان کو تولا جائے ابو بکر صدیق کے ایمان کے ساتھ، دوسرے پلڑے میں صرف ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، لرجح ایمان ابی بکر، ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری نکلے۔ تو یہ تو ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولیت دی، ان کو مقام دیا اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ، حتیٰ کہ عمر بھی وہ پائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 63 سال، اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ ہی سو گئے۔ عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ مجھے ہمیشہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، میں کبھی بھی نیکی کے کاموں میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب دونوں نے کہا کہ عبداللہ بتاؤ تم اس وقت کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ عبداللہ مانگو، مانگ لو جو مانگنا ہے، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ کیا مانگا اللہ سے؟ ہماری بھی دعائیں ہوتی ہیں، ہماری بھی ترجیحات ہوتی ہیں، اس دعا کو سننے کے بعد اپنی ترجیحات بھی متعین کریں کہ آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں، صحابہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود اس وقت جو دعا کر رہے تھے، 3 جملے ہیں دعا کے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگ رہا ہوں جس ایمان میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جنتی۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں کو ٹٹول کر اور اچھی طرح پرکھ کے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ اور عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود، کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، بعد میں لوگ مدینہ آتے، مسلمان ہوتے، تو جو صحابہ زندہ ہوتے وہ لوگ بڑے اشتیاق سے صحابہ سے پوچھتے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، اللہ کے نبی گفتگو کیسے فرماتے تھے، آپ کا انداز تکلم کہتا تھا، اللہ کے نبی بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، نشست و برخاست کیسی تھی۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہوتی، اور وہ لوگ تو فوراً مسلمان ہوئے تھے اللہ کے نبی کے جانے کے 2 سال بعد، کوئی 4 سال بعد، کوئی 5 سال کے بعد۔ جب صحابہ کرام ان کا شوق دیکھتے، ذوق دیکھتے، تو صرف ایک ہستی کے پاس بھیجتے کہ جاؤ اس ہستی کو دیکھ لو، اس ہستی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، اور وہ ہستی عبداللہ ابن مسعود۔ چال ڈھال میں، یعنی اتنی محبت اللہ کے نبی سے کہ جیسے اللہ کے نبی چلتے تھے ویسے عبداللہ ابن مسعود چلتے تھے، جیسے بیٹھتے تھے۔ وہ پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، نحیف اور نزار تھے، کمزور تھے۔ وہ ایک بار درخت پہ چڑھے تو ہوا سے ان کی چادر پنڈلیوں سے ہٹ گئی، تو صحابہ کرام نے نیچے سے پنڈلیاں دیکھی پتلی پتلی سی، تو صحابہ کی ہنسی نکل گئی، صحابہ کی ہنسی نکل گئی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے، آپ وہیں موجود تھے، کہ صحابہ کرام کیوں ہنس رہے ہیں، اتنی پتلی پتلی پنڈلیاں جیسے بکری کی ہوتی ہیں، اتنی پتلی پتلی۔ فرمایا تم عبداللہ ابن مسعود کی ان پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو؟ لہما اسقل فی المیزان من احد، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان پنڈلیوں کو اپنے میزان میں رکھے گا
تو احد پہاڑ سے بھاری نکلیں گی۔ یہ ایمان ہے۔ یہ ایک صحابی کی بات ہو رہی ہے، اس کا کہ بے شمار صحابہ ہیں، اور آج ہم انہی صحابہ کو لے کر گفتگو کرتے ہیں، ان کے ایمان کو پرکھتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ بعض لوگ سنت سے غافل، بعض لوگ فقیہ نہیں کہتے کہ وہ فقیہ نہیں تھے، نہ سمجھ تھے، بعض لوگ بے وقوف تک کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تو اس زمانے میں بھی تھے۔ صحابہ کو سفہاء کہتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا الا انہم ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہے، صحابہ بے وقوف نہیں، ان کا ایمان تو اتنا زبردست اور مستحکم کہ اللہ نے معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تو وہ عبداللہ ابن مسعود اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے ایسا ایمان دے کہ وہ ایمان مجھ سے چھنے نہ، اس ایمان میں شک نہ آئے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ عمل کے بارے میں بتائیں، سب سے افضل عمل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان لا شک فی، سب سے افضل عمل وہ ایمان ہے جس میں ذرہ برابر شک نہ ہو۔ آج ہم جو متزلزل ہو جاتے ہیں، کسی کی گفتگو سن لی، کوئی چرب زبان، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی فلاسفر، فوراً ہم اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، بڑی لچھے دار گفتگو کر رہا ہے، بڑی لاجک بیان کر رہا ہے۔ اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ سے مستحکم کرنے کی دعائیں کریں کہ اللہ ایسا ایمان ہو کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے کوئی بات اچھی لگے ہی نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی دل کو بھائیں، آپ کی باتیں سنیں تو ایمان بڑھ جائے۔ اللہ سے ایسا مستحکم مضبوط ایمان جو ہے مانگے۔ تو ایمان اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد فی، یہ بار بار میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد فی۔ دوسری دعا ونعیما لا ینفد، اللہم انی اسألک ایمانا لا ینفد لا یرتد، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد، اور اللہ تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں۔ ان نعمتوں کے زوال سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کب انسان سے نعمتیں چھین لے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، الگ سے ایک دعا بھی ہے کہ اللہ یہ نعمتوں کا جو زوال ہوتا ہے، نعمتیں جو چھن جاتی ہیں، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ، اللہ ایسی نعمتیں دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ کیوں؟ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے ختم ہو جائے گا، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو گویا عبداللہ اس میں اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں ہوں گی دائمی۔ 33 سال کا جوان، نہ کوئی سر میں درد، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تھوک، نہ کوئی رینٹ، نہ پسینہ، نہ تھکاوٹ، نہ سونا، کچھ بھی نہیں، نہ کبھی موت۔ ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل میں کوئی خیال گزرا ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد انسان ان نعمتوں کے نظارے کرے گا۔ تو اللہ ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ اور تیسری دعا وَمُرَافِقَةُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد، اور اللہ تجھ سے میں جنت کے اندر، جنت اعلیٰ کے اندر، جنت الفردوس کے اندر تیرے نبی کی رفاقت مانگتا ہوں۔ یہ ہے معیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے معاشرے کے مطابق نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی طاقتیں لامحدود، اللہ سے اپنی طاقت سے بڑھ کے مانگنا چاہیے۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں مانگ رہے۔ اللہ کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیں، جو آپ کی طاقت ہے، جو آپ کی بساط ہے، جو آپ کی خواہشیں ہیں، وہ اللہ سے مانگیں، اور اللہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی بیان کی، جو صحیح مسلم میں، اللہ تعالیٰ اس میں خود کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے انسانوں تمہارے سارے اگلے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر، اور سارے پچھلے قیامت کے دن تک آنے والا آخری انسان، پوری انسانیت، وجنکم، اور سارے کے سارے جن بھی، کوئی پتہ نہیں اب تک کتنے انسان دنیا میں آ چکے ہیں۔ اس وقت جو موجود ہیں ان کی گنتی تو ہے، لیکن جو مر چکے کوئی پتہ نہیں، آگے کتنے آئیں گے، کتنے مریں گے، کوئی پتہ نہیں۔ سارے انسان ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، سارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، اور پھر
سارے کے سارے مل کر اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنی آرزو، اپنی مرضی کے مطابق اللہ سے مانگے۔ اگر انسان کو یہ اختیار مل جائے تو کیا کچھ نہیں مانگ سکتا اللہ سے؟ کیا آپ مانگو؟ پھر انسان کہے گا یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہاں سے بھی، ہر چیز مانگے گا، اور اتنی خواہشیں ہیں انسان کی۔ فرمایا اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگے اور اللہ سب کو دے دے۔ مزے کی بات تو یہ ہے، اللہ منع نہ کرے کہ تو نے یہ چیز غلط مانگی، سب کو دے دے، اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ عطا کر، جنوں کو بھی دے دے، انسانوں کو بھی دے دے۔ سب کچھ دینے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی کہ تم اپنی انگلی سمندر میں ڈالو اور نکالو، تمہاری انگلی سمندر کا کتنا پانی لے کر واپس آتی ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی جو حیثیت، اللہ کا جو مقام ہے، اس کے مطابق مانگے۔ اللہ تو نے جنت تو دینی ہے انشاءاللہ، لیکن جنت الفردوس دے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، جب بھی اللہ سے سوال کرو، فرمایا یہ جو پھسپھسے انداز میں تم دعائیں مانگتے ہو، دل کہیں اور ہے، زبان کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، اللہ ایسے غافل شخص کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دل و دماغ کو یکسو کرو کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے ہوں، ہاتھ پھیلائے ہوئے، میں فقیر ہوں، وہ داتا ہے اور وہ مجھے دے گا۔ دے گا کب؟ جب میں اللہ سے مانگوں گا۔ پورا دھیان رکھ کر توجہ کے ساتھ پھر اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول کرتا ہے جو عزم استقلال کے ساتھ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تو نے جنت دینی ہے، جنت الفردوس مانگو اللہ سے۔ فرمائے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کے عرش کے نیچے، اس سے اوپر اللہ کا عرش، سب سے اعلیٰ درجہ۔ لوگ کہتے ہیں یہاں دنیا کے اندر بھی نفرت ہے، فرقہ واریت ہے، اختلافات ہیں، کیا مانگیں اللہ سے؟ اور جنت میں درجات کا فرق ہوگا، کیا فائدہ؟ اتنی گھٹیا بات کرتے ہیں۔ جنت میں درجات کا فرق ہوگا، کوئی اعلیٰ درجے کا ہوگا، یعنی نعوذ باللہ اللہ نے اسی دنیا کے ہی نظام کو یا سسٹم کو جنت پر بھی لاگو کیا ہوا ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ بات؟ جنت کے درجوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ ظالم تو نہیں ہے، نہ ہی اندھا بہرا گونگا ہے، وہ تو ایسا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، شہنشاہ ہے، اس نے انصاف کر کے ہر چیز تقسیم کرنی ہے۔ اس نے انصاف کر کے انسان کے اعمال کو دیکھ کر، اس کی اخلاص نیت کو دیکھ کر جنت میں اس کو اس کا مقام دینا ہے۔ اگر سب کو ایک جگہ مل گئی تو پھر انصاف کہاں رہا؟ سب کو ایک ہی درجہ مل گیا، انصاف کہاں رہا؟ جس نے جو دنیا میں کوشش محنت کی ہوگی اس کے مطابق وہ جنت میں ہوگا، یہ تو اللہ کی مرضی۔ لیکن میرے بھائی اگر جنت کے اندر قدم رکھنے کی جگہ مل جائے، لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک بالشت جگہ بھی اگر جنت میں مل جاتی ہے تو فرمایا کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آخری جنتی جب جنت میں جائے گا تو اللہ اس کو کتنی زمین دے گا؟ وہ حدیث بڑی معروف ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ جنت پر ہو گئی، سارے جنت کے مکان بک ہو گئے، محل سارے جو ہے محل پر ہو گئے، فل ہو گئے، مجھے کہاں جنت جگہ ملے گی؟ جب وہ جنت کو دیکھے گا دور سے کہ بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھانپ لے گا، کہے گا اے ابن آدم تو کیوں پریشان ہے؟ انسان کہے گا اللہ جنت تو ساری بھری ہوئی، کہیں کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، کہیں کوئی پورشن مل جائے، کوئی چھوٹی سی جگہ مل جائے تو وہ بھی غنیمت ہے، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی جگہ نہیں ملے گی مجھے۔ اللہ کہے گا ابن آدم تو اس بات پہ خوش ہے کہ تجھے 10 دنیا کے برابر کرۂ ارضی، جس میں صرف 58-59 اسلامی ملک ہیں، باقی اس کے علاوہ جو ملک ہے ان کا کوئی پتہ ہی نہیں، کرۂ ارضی پوری کی پوری 10 زمینوں کے برابر تجھے یہاں جنت میں جگہ دے دوں، اے ابن آدم تیرا پیٹ بھر جائے گا، تو خوش ہے؟ انسان جو پریشان تھا کہ نہ جانے تھوڑی سی جگہ کہیں کوئی فلیٹ وغیرہ ملے گا مجھے کہ نہیں ملے گا، وہ ایک دم سے کہے گا اللہ تو رب العالمین ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ انسان میں مذاق نہیں کر رہا، تجھے میں نے تیری 10 دنیا کے برابر جنت کے اندر جگہ دے دی۔ یہ آخری جنتی ہے، اس سے پہلے جو جنتی جا چکے ہوں گے، نمازی، حاجی، پرہیزگار، مجاہد، ان کو جنت کے اندر کتنے درجات ملیں گے۔ تو بہرکیف ایک بڑی پیاری دعا ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے مہر تصدیق ثبت فرما رہے تھے کہ عبداللہ تم مانگ لو
تم جو مانگو گے وہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ اور انہوں نے کیا دعا کی؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، کہ اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ جو مجھ سے کبھی بھی چھینا نہ جائے، جس کے اندر کوئی شک اور شبہ پیدا نہ ہو۔ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ، اور اللہ ایسی نعمتیں دے جن پر کبھی زوال نہ آئے، وہ نعمتیں چلتی جائیں چلتی جائیں۔ وَمُرَافِقَةُ نَبِيِّكَ وَمُرَافِقَةُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد، اور اللہ جنت میں اپنے نبی کی رفاقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پڑوس وہ عطا فرما۔ تو یہ ترجیحات ہونی چاہیے، اور خاص طور پر افطاری کا جو وقت ہوتا ہے بڑا اہم وقت ہے، یہ عام دنوں میں نہیں آتا، الا یہ کہ آپ روزے سے ہوں، الا یہ کہ آپ عام دن میں روزے سے ہوں تو افطاری کا وقت آئے گا، اور اس وقت ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، صائم کے لیے، روزے دار کے لیے افطاری کے وقت ایسا لمحہ آتا ہے کہ اس میں وہ جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے موقع مناسبت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ افطاری کے موقع پر آپ نے کیا مانگنا ہے؟ چلیں ایک بات اور کر دیتا ہوں مختصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے وقت ہیں۔ فرحۃ عند فطری، ایک وقت خوشی کا وہ آتا ہے جب پورے دن کا بھوکا پیاسا افطاری کرتا ہے، پانی پیتا ہے، سادہ پانی پینے سے جو ہے رگوں پے کے اندر زندگی دوڑ جاتی ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، ایک توانائی کی لہر واپس آ جاتی ہے، اس سے پہلے بالکل ادموا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے جب وہ افطاری کرتا ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسرا خوشی کا وقت اس وقت آئے گا جب اس روزے دار کو اللہ جنت کے اندر اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ اکبر، یہ روزے دار کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا، اللہ اس کو جنت میں بھیج کر اپنا دیدار بھی کروائے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں جنتیوں کو دے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، اے جنتیوں کیا تم خوش ہو، راضی ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ اب کیا وجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہوں، ہم خوش نہ ہوں؟ اللہ ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں، ہر طرح کی نعمتیں مل گئی۔ اللہ کہے گا ایک نعمت ابھی باقی ہے۔ جنتی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس آواز کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اب کیا نعمت باقی ہے۔ جس طرف سے آواز آ رہی ہوگی اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہوگا، اور اللہ کہے گا یہ دیکھو سب سے آخری نعمت، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے ہر قسم کے حجاب کو ہٹا دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح تم 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، بغیر تمہاری آنکھوں کے اندر کوئی چندھیائی پیدا نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر، ہر کوئی اپنے اپنے شہر میں بیٹھ کر، اپنے اپنے گاؤں میں بیٹھ کر 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا ہوتا ہے، فرمایا جس طرح تم 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اب اللہ کے دیدار میں وہ مزہ آئے گا، اللہ کے دیدار میں وہ لطف آئے گا کہ حدیث کے الفاظ ہیں لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنہ ما داموا ینتظرون الیہ، جنتی ساری نعمتیں جنت کی بھول جائیں گے، ساری نعمتیں، حور و قصور اور وہ شراب اور دودھ کی نہریں اور انواع اقسام کے پھل فروٹ، سب کچھ بھول جائیں گے۔ اللہ کے دیدار میں اتنا مزہ ہوگا کہ جنت کی ہر نعمت جنتی بھول کر اللہ کے دیدار میں محو ہو جائیں گے۔ اس موقع کی بھی دعا ہے اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ۔ کوئی معاملہ چھوڑا ہی نہیں ہے، جتنے بھی معاملات ہیں وہاں دعا ہی ہے اصل، اس لیے کہ انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ اللہ کا دیدار کر سکتا ہے، کسی کا عمل اس قابل ہے ہی نہیں۔ لن يدخل احدكم عمله الجنہ، تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا الا برحمت اللہ، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی رحمتیں مانگا کریں مناسبت سے کہ یہ دن جمعے کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہوتا ہے، یہ بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان اللہ دعا قبول کرتا ہے، صحابہ کثرت سے دعا کرتے تھے۔ افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دے، نہ جانے کب اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر کل قیامت کے دن انسان پچھتائے کہ نیکی اور گناہ برابر ہو گئے اور ایک نیکی کی ضرورت ہے اور انسان پچھتائے کہ کاش دنیا میں یہ ایک نیکی کر لیتا۔ تو یہ دعائیں ہیں، ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی دعا ہے، وہ بھی یاد کریں اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد
ومرافقة نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد. اور یہ دعا اللہ کا دیدار اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نصیب ہو تو اللہم انی اسألک لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك فی غیر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللہم زینا بزینة الایمان واجعلنا ہداة مہتدین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیکیاں، عبادات، دعائیں، التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک ہمارے مریضوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. وہ مریض جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، اللہ اپنی رحمت سے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ جو پریشان حال ہیں اپنی رحمت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کو آسودگی اور خوشحالی عطا فرما، رزق کے اندر برکتیں نازل فرما. یا اللہ اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کو ہمارا اور اپنا فرما بردار بنا، نمازی بنا، دیندار بنا. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جو تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ان کی قبروں کو وسیع فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت، عافیت اور ایمان کے ساتھ سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا وامامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه واهل بيته وازواجه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.